अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत से मुखातिब है। नाज़रीन, अफगान बॉर्डर की सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये तालिबान पता नहीं किससे पट्टी पढ़ कर आए हैं और ये क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है, हमारी सफारतकारी क्या कर रही है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मुरीद के नाज़रीन सुलग रहा है, वहां से धुआं निकल रहा है और ये धुआं सबको सफोकेट कर रहा है। और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, बताया जा रहा है कि लिस्टें तैयार की जा रही हैं, लिस्टों के अंदर नाम डाले जा रहे हैं, फलाने ने प्रोपेगेंडा किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। ये सब एक झूठ है, मकारी है इस मुल्क के अंदर। नाज़रीन, ये बिल्कुल एक लोगों को डरा कर, धमका कर, उन्हें सफोकेट करके, उन्हें कंट्रोल करके, मैनेज करके एक कहानियां बनाई जाती है और झूठ बोला जाता है जिसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, 50 घंटे हो चुके हैं, 50 घंटे हो चुके हैं। मुरीद के अंदर क्या खौफनाक एक डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई खबर नहीं है, कुछ भी हमारे सामने मौजूद नहीं है। इधर की खबर है, उधर की खबर है, इधर की खबर आई, उधर की खबर आई। कभी एक साफी शुरली छोड़ देता है, मेरे वो जरा ये बता रहे, मेरे वो जरा ये बता रहे। भाई 50 घंटे हो चुके हैं, ना साद रिजवी का पता है, ना अनस रिजवी का पता है। जो इस मजहबी जमात है, इसके जो कारकुन है, वो कह रहे हैं हमें लाशें नहीं मिल रही। समा टेलीविजन पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल, अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान का करता धरता, इस्तेकाम पाकिस्तान का नाज़रीन ठेकेदार अलीम खान साहब, उनका न्यूज चैनल अभी मैंने आज ट्यून इन किया, लगाया हुआ है, ये देख रहा हूं मैं, समा टेलीविजन। वहां पर बाकायदा से प्रोग्राम किया गया है और उस प्रोग्राम में यह बताया जा रहा है कि मुरीद के अंदर 700 लाशें गिराई गई, 700 बंदूकी जिंदगियां नाज़रीन वहां पर छीनी गई हैं। मैं इस मजहब जमात का हामी नहीं हूं, मैं सख्त तरीन इनके खिलाफ हूं। मैं ये समझता हूं कि इन्हें यहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने सबकी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। ये मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, हार्ड लाइनर्स हैं नाज़रीन, लोगों को मार देते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। तो ये चीज तो अपनी जगह पर मौजूद है और इसके खिलाफ रियासत को बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। आज भी अगर ये कानून के दायरे में रहते हुए रियासत एक्शन लेती है तो लेना चाहिए। लेकिन ये जो मुरीद के अंदर नाज़रीन कत्लेआम हुआ है, इसकी कोई क्लैरिटी आपके पास मौजूद नहीं है। अब कल का वीलॉग उठाकर देखें मोहतरम हामिद मीर साहब का। मीर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन को हिदायत थी कि भाई आपने इसके ऊपर बातचीत नहीं करनी। पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया को, साफियों को हिदायत थी कि भाई आपने कोई इंटरव्यू नहीं करना, कोई रिपोर्ट नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछना। कल रात को नाज़रीन समा टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से फिर प्रोग्राम चलता है अचानक से, और जहां पर आकर ये एक बंदा बता रहा है कि भाई 700 लाशें हैं। वो कहता है कि मैंने खुद देखी हैं, ग्राउंड भरे हुए थे। वो कहता है गलियां भरी हुई थी लोगों की। नाज़रीन, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये जिंदा इंसान है, लोग हैं, सोचने समझने वाले। इनके घर वाले हैं, माँ बाप, बच्चे। वो हबीब अकरम साहब ने अपने व्लॉग में ठीक कहा है, उन्होंने कहा कि जो शख्स एक मर्दमशुमारी के अंदर गिना जाता है या जो काउंट हो रहा है इस मुल्क के अंदर, नाज़रीन उसकी मौत के असबाब भी पता होने चाहिए, फिर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं देख रहा था एक वकील साहब बाकायदा से वो खड़े होकर बता रहे हैं कि ये 700 का नंबर भी गलत है। वो कह रहे हैं 1300 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी और लोगों की जानें गई हैं। अब जो नाज़रीन मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं कि जनाब जो लोगों की जानें गई हैं ये सैकड़ों में है और एक बहुत बड़ी तादाद में नंबर है जो कि आ रहा है। वहां के लोग बोल रहे हैं मुरीद के अंदर, और यकीन माने ये चीजें सुलग रही हैं। ये इस तरह से पर्दा डाल ही नहीं सकती। फिर अगर एक सवाल ये पैदा होता है कि यार ये कैसा एक अफसोसनाक बांझपन है यहां का, कोई अथॉरिटी इसके ऊपर क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही? जैसी भी है भाई, लूली लंगड़ी हैं, जो भी है, अदालतें मौजूद हैं, जैसी भी है, फॉर्म 47 की, 46 की, 50 की एक गवर्नमेंट मौजूद है पंजाब के अंदर, वहां की अथॉरिटीज मौजूद हैं, बट स्टिल इतना खौफनाक एक वाकया हो जाता है और उसके बाद 50 घंटों बाद भी आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कितनी खौफनाक डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के दूसरे प्राइम टेलीविजन जियो न्यूज के ऊपर फैसल कमरान साहब हैं, ये डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये इससे ज्यादा खौफनाक जो कहानी है वो सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं कि साद रिजवी असल में मुंह छुपाकर वहां से भागा है। अनस रिजवी और साद रिजवी मुंह छुपाकर वहां से भागे हैं। वो कहते हैं हमने लोकेशन ट्रेस की हुई है और हम इनका पीछा कर रहे हैं और बहुत जल्द ये गिरफ्तार हो जाएंगे। 50 घंटे हो चुके हैं और इसके बाद पता नहीं बहुत जल्द ये कब होगा। वो कहते हैं बहुत जल्द ये कानून की गिरफ्त में होंगे। फिर उन्होंने कहा कि ना ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये जत्था है और ये तशद्दुद फैलाता है। मैं पहले भी इनके इसी तरह की कार्रवाइयां देख चुका हूं, बल्कि पहले भी मैं इनके खिलाफ मुख्तलिफ यानी जो इकदाम किए गए मैं उनका हिस्सा था। 2016, 17 और 2020 में मैंने खुद इन्हें हैंडल किया है। ये हमेशा से एक एग्जैजरेटेड फिगर बताते हैं, ये लोगों से गाड़ियां छीनते हैं। इन्होंने पुलिस वालों की गर्दनों में सीधी गोलियां मारी हैं। इन्होंने जनाब जो पेट्रोल के टैंकर्स थे वो जबरदस्ती अपने साथ लिए, फैमिलीज को गाड़ियों से निकालकर गाड़ियां अपने साथ शामिल की। जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी जिनके अंदर ईंटें थी, उन्हें पीस कर पत्थर बनाए और फिर गुलेलों से उन पत्थरों का भी इस्तेमाल किया और बंटू का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। वो जो नंबर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 60 से ज्यादा पुलिस एहलकार बाकायदा से फारिग हो चुके हैं। यानी वो एक तो पुलिस ऑफिशियल की जान गई है, लेकिन 60 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के बारे में वो बता रहे हैं कि जनाब वो इतना सीवियरली डैमेज्ड हैं कि वो पैरालाइज हो गए, पैरालाइज फॉर लाइफ हो चुके हैं।
یہ پولیس بتا رہی ہے ناظرین. دوسری طرف کا جو نمبر آ رہا ہے, جو یہ مذہب جماعت ہے, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں شدید ترین خدشہ ہے سعد رضوی کی زندگی کے حوالے سے اور انس رضوی کی زندگی کے حوالے سے. برائے مہربانی جس کے پاس بھی ہیں, جہاں پر بھی, انہیں سامنے لایا جائے. اور تمام تر اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی نہیں ہے, ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. ساما ٹیلی ویژن جو رپورٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, تو آپ یقینی طور پر ناظرین حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کس طریقے سے یہ چیزیں جا رہی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں. اور یہ بہت خوفناک نمبر ہے جو کہ ساما ٹیلی ویژن باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے. یہ برائے مہربانی آپ سن لیں. یہاں پر کل کیا ہوا ہے؟ کل رات سے یہاں کل رات تقریباً 4 بجے کے درمیان حملہ ہوا ہے. تقریباً 650-700 آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. زخمی کی جو تعداد ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 600-650 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیا آپ نے یہاں پر لاشیں پڑی ہوئی دیکھی؟ لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں ادھر گاؤں میں, گلیوں میں, بازاروں میں, جدھر جدھر آدمی کے پیچھے گئے فائرنگ کرتے گئے. ادھر سکول ہے, سکول کی گراؤنڈ ہے, تقریباً 300 کے درمیان تو ادھر فائرنگ کیا کے آدمی کو مارا ہے. انبلیویبل, 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 انبلیویبل. دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ناظرین اتنا بڑا واقعہ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ناظرین آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں, آپ ان کی مذہبی جو ریجڈنس ہے اس کے ساتھ آپ اختلاف کریں, ہونا چاہیے. اور اسٹیٹ کو ایسے ہارڈ لائنرز کو نہیں پنپنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اقدامات ہونے چاہیے. لیکن ناظرین مرید کے اندر گولیاں ماری گئی, اسٹریٹ شوٹنگ ہوئی ہے. یہ جو نمبر یہ بتا رہی ہے, جو پولیس آفیشل نمبر بتا رہی ہے, یہ دونوں بہت خوفناک نمبر. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ناظرین, کمیشن ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے ناظرین کہ دیکھیں ریاستوں کے اندر, اسٹیٹس کے اندر گروپس موجود ہوتے ہیں. گروپ سے مراد یہ ہے کہ مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوتے ہیں. آپ کے وکلا ہیں, آپ کی انٹیلیجنسیا ہے, آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کے ریٹائرڈ لوگ موجود ہوتے ہیں, آپ کے پڑھے لکھے لوگ, آپ کے پی ایچ ڈیز موجود ہوتے ہیں, لبرلز, پروگریسو, کنزرویٹو. ناظرین یہ مختلف سیگمنٹ سے سوسائٹی بنتی ہے, معاشرہ بنتا ہے. اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے, یہ ڈائیورسیفیکیشن, یہ جو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہی معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں, ملکوں کو خوبصورت بناتے ہیں. اور لیکن ان کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے نا کہ بھائی ایک کے خلاف ظلم ہوگا تو ہم سارے بولیں گے زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی سمجھتا ہے کہ سوسائٹی ایسی ہو, بالکل ٹھیک ہے. کوئی سمجھتا ہے ایسی ہو, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز کے اوپر کانسنسس ہوتا ہے پورے سیگمنٹ آف سوسائٹیز کا کہ بھائی ظلم نہیں ہونے چاہیے, زندگی, رائٹ ٹو لائف محفوظ ہونا چاہیے, زندگی انسان کی محفوظ رہنی چاہیے. یہاں پر لاشیں گری ہیں, یہاں سے ناظرین لاشیں, ظلم ہوا ہے, اس ظلم کی جو بدبو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. خاموشی ہے, ایک سناٹا ہے. وہی شعلے فلم, اس کے اندر وہ جو مولوی ہے اس کا بچہ مارا جاتا ہے, مولوی آتا ہے, امام صاحب آتا ہے, بھائی کیوں اتنی, وہ آ کر پوچھتا ہے نا کہ اتنا کیوں سناٹا ہے بھائی, تو یہ اتنا کیوں سناٹا ہے, یہ مجھے نہیں پتا کیوں سناٹا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں خاموشی ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں, کارروائی کی جائے گی. تو کیا کارروائی کی جائے گی بھائی؟ کلیئرٹی نہیں ہے, کنفیوژن ہے, سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں. یہ صرف مرید کے اندر نہیں ہوا, پاکستان کے اندر ناظرین کوئی بندہ, آپ مجھے چند ہزار لوگ دیکھتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی بندہ کیا کوئی سائیکولوجیکلی ٹھیک ہے, نفسیاتی طور پر ٹھیک ہے اس ساری چیزوں کے بعد؟ ویری سیڈ, ابھی تک ناظرین 50 گھنٹے بہرحال گزر چکے ہیں اور کوئی کلیئرٹی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. جو نمبرز آ رہے ہیں وہ اور زیادہ خوفناک ہیں. ڈیٹیلز آ رہی ہیں, چاہے پولیس کی جانب سے آئیں چاہے دوسری طرف سے آئیں, یہ دونوں بہت زیادہ خوفناک ہے. اب ناظرین جو افغان بارڈر ہے وہاں پر چیزیں خراب ہیں. وہ اگین اب رات کو بھی انہوں نے پاکستانی بارڈر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ہماری جو ملٹری ہے, اوبویسلی ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ انونسیبل ہے, یعنی انٹچیبل ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. ہم ایک بہت تگڑی ایک ملٹری وائز ہم ایک نیشن ہے, دنیا کی بڑی جاندار ملٹریز میں ہماری پاکستانی فوج کا شمار ہوتا ہے. لہذا یہ تو کلیئرٹی ہے کہ اس ملک کی جو سرزمین ہے, جو بارڈر ہے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ناظرین جو افغانستان ہے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, یہ سمپل معاملہ نہیں ہے. افغانستان کو ناظرین ہم اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں, اور جو ہماری جو جیو پولیٹیکل ایک سٹینڈنگ ہے نا دنیا میں, افغانستان کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ ہونا, یا جو ہماری افغانستان بینگ اسٹریٹجک ڈیپتھ, یہ اسے میکسیمائز کرتی ہے. یعنی ہماری جیو پولیٹیکل سٹینڈنگ اس چیز کو میکسیمائز کرتی ہے کہ ہمارا اثر اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے. موجودہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے, بی بی سی نے آج اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہوا ہے ناظرین, یہ جب اقتدار میں آئے تو انڈیا نے اپنے تمام تر جو سفارتی مشن تھے وہ نکال لیے 4 شہروں سے, اور باقاعدہ سے الزام لگاتے رہے کہ یہ پاکستان نے یہ گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. اور یہ جو موجودہ طالبان گورنمنٹ ہے ناظرین, یہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر, ہمارے مدرسوں سے یہ پڑھ کر گئے ہیں, ہم نے انہیں پالا پوسا ہے, یعنی ہم نے انہیں سنوارا تھا. تو جب یہ گورنمنٹ آئی طالبان کی تو بڑی کلیئرٹی تھی ناظرین, یہ ظاہر ہے ایک بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہماری جو ڈیپتھ ہے افغانستان کے اندر وہ مزید گہری ہو گئی ہے.
تو کم از کم ہمارا جو ایک بارڈر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں سے ہم کم از کم سیکیور ہو گئے, ہم بلکہ مضبوط ہو گئے, ہم اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. ہم نے سیلیبریٹ کیا, چاہے پرائم منسٹر خان ہوں, چاہے خواجہ آصف صاحب ہوں, ایوری باڈی سیلیبریٹڈ کہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے. پھر ناظرین ان کی موجودگی ہے, پریزنس ہے پورے افغانستان کے اندر سے. اب جو ان کا روپ نکل کر سامنے آ رہا ہے یہ ہمارا ایک میسو ڈپلومیٹک فیلئر ہے. ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا خوفناک قسم کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. اس وقت دنیا جو آرگومنٹ بائی کر رہی ہے وہ انڈین آرگومنٹ بائی کر رہی ہے, چونکہ انڈین میڈیا اور ان کی جو مختلف سیلز ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں فلی ایکٹیو ہیں, وہ فلی ان کے اندر پیسہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. میں کچھ ایک بین الاقوامی خبریں آپ کے سامنے رکھوں, آپ حیران ہو جائیں کہ جو انڈیا اس معاملے کو جس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے. بی بی سی بھی ناظرین یہ جا کر لکھ رہا ہے کہ ہم حیران ہیں, انڈیا خود حیران ہے کہ کیسے طالبان کی گورنمنٹ جو کہ ایک ہارڈ لائنرز اسلامسٹ ہیں, مولوی ہیں, ہم نے ہماری طرح یعنی داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے, جو کہ پاکستان کی ڈیپتھ تھی وہ انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ کے. امیر خان متقی جو افغانی وزیر خارجہ تھا ناظرین, وہ بھارت کے اندر گیا, لٹرلی وہ چوری بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی. اب ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں یہ خوفناک ہے. بھارتی پراکسی وہاں سے آپریٹ کرتی ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. یہ جو جنگلی جانور ہیں یہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور یہ پاکستانی فوج کے جوانوں کو اور پاکستانی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پاکستانی بارڈرز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح سے انویڈ کرنے کی مزید کوششیں کر رہے ہیں, یہ موجود ہے. بٹ یہ جہاں پر ملٹری نے ڈیٹرنس قائم کر دی ہے, یو نیڈ اے ڈپلومیٹک ایفرٹ. آپ کو ڈپلومیسی کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا ہے. ملٹری آپریشن یا جنگ یا کانسٹنٹ کانفلکٹ میں رہنا یہ سولوشن نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب میں ایک چیز خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بہت پریشان کن ہے. یہ جو انہوں نے رات کو بھی کارروائی کی ہے. اچھا, ایک تو ہمیں یہ کم از کم بے فکر ہونا چاہیے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے, یعنی ان کے جو ابو ہیں انڈیا بھی نہیں کر کچھ سکا. لیکن یہ جو ٹینشن ہے یہ خوفناک ہے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا ہے. پاک فوج نے 3 حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. 15 سے 20 افغان جو طالبان ہیں وہ مارے گئے. یعنی افغانستان کی ملٹری باقاعدہ سے رول پلے کر رہی ہے اور ان کی جو ملٹری ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے. پھر ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب پاکستانی فوج نے چمن کے علاقے سپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنایا ہے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے 3 مقامات پر علل صبح حملہ کیا گیا. پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی میں افغانستان طالبان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد دیہات اور معصوم لوگوں کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہے تھے. موصولہ اطلاعات کے مطابق موصولہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 افغان طالبان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا ہے. گیٹ کو تباہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ افغان طالبان تجارت اور مقامی آمد و رفت کے حامی نہیں ہیں. پاک فوج نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے گزشتہ رات کرم سیکٹر پر حملے کی کوشش کو بھی ناکام بنایا ہے. کرم سیکٹر پر جوابی حملے کے دوران افغان طالبان کی 8 پوسٹیں اور 6 ٹینک بمہ عملہ تباہ کر دیے گئے ہیں. پاک فوج نے کرم سیکٹر میں متعدد دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا. تو یہ ہماری ملٹری کی ایک کامیابی ہے. لیکن ناظرین ہم نے اپنی فوج کو ریسکیو کرنا ہے, ریسکیو ان سینس کے ایک چھتری کے طور پر ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے انہیں اس بارڈر کے اوپر نہیں الجھنے دینا. انڈیا سر اٹھا کر کھڑا ہے, وہ ہمارے خلاف باقاعدہ سے ایک ایکٹیو وار کے اندر موجود ہے. وی نیڈ اے ڈپلومیٹک سولوشن. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو رول پلے کرنا پڑے گا. ناظرین یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, بڑی حوصلہ افزا سٹیٹمنٹ ہے. یہ جنید اکبر خان صاحب کی ہے. یہ کیا وہ فرما رہی ہیں سن رہے آپریشن کی بات ہوتی ہے تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو کہ پی کے میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے, لیکن ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان عہدیدارانوں کے پاس جو آپس بیریئر ہو. اس ایسے نہیں ہے کہ جو ساری دن وہ کمانڈر صاحب کی حاضری لگاتے یا سیف ہاؤس کی حاضری لگاتے, تو وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے روٹس ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں ہے, آپ بیٹھ جائے, حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ دیں گے. اس ملک کے فائدے کے لیے, اس صوبے کے فائدے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے. ہم اکٹھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. جنید اکبر صاحب نے ناظرین کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی بیٹھیں, ڈسکس کریں, چیزوں کو حل کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وی نیڈ اے پولیٹیکل سولوشن ایز ویل. ملٹری ڈیٹرنس ہم قائم کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت قائم کر سکتے ہیں. ہمارا بہت بڑا ایج ہے افغانستان کے اوپر, لیکن ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو, اپنی جو جیو پولیٹیکل جو ہماری اسٹینڈنگ ہے جو اسے میکسیمائز کرتی ہے, ہم نے اسے روئن نہیں ہونے دینا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.